نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بڑا پیار کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب غزوہ تبوک کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو پیچھے چھوڑ کر گئے۔ حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ مجھے پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تو میرے ساتھ ایسے ہی ہو جس طرح کہ حضرت ہارون علیہ السلام کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ انت منی بمنزلۃ ہارون بموسیٰ ولا نبی بعدی، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر جاتے ہیں پیچھے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کر جایا کرتے ہیں، اسی طرح میں تمہیں آج جو ہے مدینہ شریف کی حفاظت کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں اور ہم جو ہے غزوہ تبوک پر جا رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ تم جو ہے میرے بعد نبی نہیں ہو، لا نبی بعدی، کہ میرے بعد جو ہے کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ یہ بڑی اٹل حقیقت ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی شان ہے اور آپ کی بڑی عظمت ہے۔ جب حضور علیہ السلام اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم ہو گیا تو حدیث کی کتابوں کے اندر یہ آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے علی مجھے ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، اب تم میری جگہ پر میرے بستر کے اوپر آرام کرنا، تم یہاں پر لیٹ جانا اور صبح اٹھ کر پھر جو ہے امانت فلاں فلاں کافر کی امانت ہے تو جس کی جو امانت ہوگی ان کو امانتیں ادا کر کے جو ہے میرے پیچھے جو ہے وہ آ جانا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس رات جتنی میں آرام اور سکون کے ساتھ سویا شاید اس سے پہلے ایسی نیند نہ آئی ہو۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے اور سمجھتے تھے پتہ نہیں زندگی کی شام جو ہے وہ کس گلی کے اندر ہو جائیں، کیا وہ پتہ نہیں موت کا وقت آ جائے، لیکن حضور علیہ السلام نے جب یہ فرما دیا ہے کہ اے علی تم صبح اٹھو گے، اے علی تم صبح اٹھو گے، باہر 40 کافر ہیں، کوئی خوف دل کے اندر نہیں، کوئی ملال نہیں، حضور کے فرمان کی طرف توجہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا علی تم اٹھو گے اور یہ تم نے امانتیں ادا کرنی ہے اور ادا کر کے میرے پیچھے آ جانا۔ تو یہ عقیدہ تھا کہ موت اس سے پہلے کسی وقت بھی آ سکتے تھے، لیکن آج رات موت نہیں آئے گی کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرما دیا ہے کہ علی تم صبح اٹھو گے۔ حضور کے اس فرمان کے اوپر اتنا یقین تھا، فرماتے ہوئے بڑے سکون کے ساتھ ہوتا ہوں جب صبح کے وقت 40 کافر اندر آتے ہیں اور آپ سے چادر اٹھاتے ہیں تو دیکھتے ہیں یہ تو حضرت علی مرتضیٰ آرام فرما رہے ہیں۔ یہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور سے محبت تھی اور حضور علیہ السلام کی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت تھی۔ ایک مرتبہ میں نے یہاں حدیث بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سارے قرآن کا علم جو ہے سورہ فاتحہ کے اندر رکھا، سارے فاتحہ کا علم اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ شریف کے اندر رکھا اور سارے بسم اللہ شریف کا علم با کے اندر رکھا اور سارے با کا علم نقطے کے اندر رکھا۔ آپ نے فرمایا تھا انا نقطہ تحت البال، یہ جو بات کے نیچے نقطہ ہے وہ حضرت علی کی ذات ہے۔ بڑی توجہ والی بات میں بڑی گہری بات کرنے لگا ہوں۔ نقطہ اسے کہا جاتا ہے جو تجزی کو قبول نہ کرے، جزء لا یتجزا ہوتا ہے نا اس کو نقطہ کہا جاتا ہے۔ آسان لفظوں میں کہیں کہ جو اس کو کاٹا نہ جا سکے، جس کو تقسیم نہ کیا جا سکے اس کو جو ہے وہ نقطہ کہتے ہیں اور سائنس کی زبان میں اس کو عنصر کہا جاتا ہے اور اس سے انگلش کے اندر اس کو ایٹم کہا جاتا ہے۔ گویا کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جو فرما رہے ہیں کہ وہ میں ڈوبتا ہوں، اور جس کے بعد ایٹم ہوتا ہے وہ سپر پاور ہوتا ہے۔ آج امریکہ کے پاس ایٹم ہے تو وہ اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتا ہے، جن ملکوں کے پاس ہے وہ اپنے آپ کو ایک طاقت کے علامت سمجھتے ہیں۔ 57 اسلامی ممالک کے اندر اگر پاکستان کے پاس ایٹم ہے تو وہ اسلامی ممالک جو وہ ہماری عزت کرتے ہیں اور ایک اس کو طاقت سمجھتے ہیں، اپنے اندر وہ اس کو سپر پاور سمجھتے ہیں۔ گویا کہ حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں میں وہ ڈوبتا ہوں، میں وہ سپر پاور ہوں، اور یہی پاور جو ہے وہ حضرت امام حسن کے اندر منتقل ہوتی ہے، حضرت امام حسین کے اندر منتقل ہوتی ہے، حضرت امام باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام جعفر صادق، حضرت امام زین العابدین، یہ جو ائمہ ہیں ان کے اندر منتقل ہوتی ہے۔ اور یہی پاور جو ہے وہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر منتقل ہوتی ہے کہ غوث پاک ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ایک چیز جو اوپر سے گزرتی ہے بار بار آپ کو تنگ کر رہی تھے، آپ نے اشارہ کر کے فرمایا کہ اے ہوا تو اس کی گردن کاٹ دے۔ جب خطبہ ختم ہوا جانے لگے آپ نے دیکھا کہ وہ چیز وہاں پر پڑی ہوئی ہے، ساتھیوں سے پوچھا اسے کیا ہوا، تو صاحب کے ساتھیوں نے کہا کہ آپ نے خود ہی کہا تھا کہ اے ہوا اس چیل کو پکڑ لے۔ آپ نے کہا اچھا یہ بات ہے، اسی وقت دوبارہ اشارہ فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ باذن اللہ وہ چیل جو دوبارہ زندہ ہو کر اڑنا جب شروع ہو جاتی ہے، کہ جن کی اولاد کے اندر اتنی پاور ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ سورج طلوع اور غروب نہیں ہوتا جب تک یہ مجھ سے اجازت نہیں لے لیتا۔ اگر میں اپنا فیض یہ دریاؤں کے اوپر ڈالوں تو دریا خشک ہو جائیں، اگر یہ پہاڑوں کے اوپر ڈالوں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ تو جن کی اولاد کے اندر روحانی فیض کا عالم اتنا ہے کہ وہ کائنات کی تقدیر جو ہے وہ اس کو ہٹا کے رکھ سکتے ہیں۔ اور ایک شخص نے آ کر کہا کہ بتائیں میں یہ سفر کرنا چاہتا ہوں، مجھے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ غوث پاک نے فرمایا تجھے فائدہ ہوگا۔ جب وہ واپس آیا اپنے شہر کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا جانے سے پہلے آپ سے بھی پوچھا تھا کہ مجھے فائدہ ہوگا سفر میں یا نہیں، آپ نے کہا تھا نقصان ہوگا قتل کیا جائے گا، اب میں واپس بھی آیا ہوں فائدے کے ساتھ آیا ہوں۔ ان کی شیخ حماد نے کہا کہ بات تو وہی ٹھیک ہے جو میں نے کہی تھی، لیکن تو حضرت غوث پاک کے پاس گیا تھا جو تقدیر کے اوپر لکھا ہوا تھا، آپ نے نکاح اٹھاتے ہیں اور اسی وقت میرے لکھے ہوئے کو جو تبدیل فرما دیتے ہیں۔ نکاح ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، نہ تخت و تاج نہ لشکر صفا میں ہے، جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے کہ یہ وہ ذات ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا روحانی فیض ہے کائنات کے اندر تقسیم کر رہے ہیں۔ تو بات کر رہا ہوں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت زیر بن حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے حضرت علی کے بارے میں فرمایا الا یحبنی الا مؤمن، کہ مجھ سے جو ہے وہ صرف مومن ہی محبت رکھتے ہیں، ولا یبغضنی الا منافق، اور مجھ سے صرف منافق ہی بغض رکھتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر میں کسی مومن کی ناک کے اوپر تلوار کے ساتھ کاٹ بھی دوں تو تب بھی مجھے سرکار کے فرمان کے اوپر اتنا یقین ہے کہ وہ مومن ہوا تو وہ مومن اگر مومن کی ناک کو کاٹ بھی دوں تب بھی وہ مجھ سے محبت رکھے گا، اور منافق کو اگر میں دنیا جہان کے سارے خزانے پہ دے دوں تب بھی وہ مجھ سے محبت نہیں رکھے گا۔ اس لیے کہ سرکار نے فرما دیا ہے اے علی تجھ سے محبت صرف ایمان والا شخص ہی رکھے گا، اور تجھ سے نفرت اور بغض جو ہے وہ ہمیشہ منافق شخص ہی رکھے گا۔ خیبر کے موقع پر یہ مدینہ شریف سے 60 میل کے فاصلے پر ہے کہ جب مسلمان خیبر کے مقام کے اوپر پہنچے تو خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا، کئی دن گزر چکے، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق بھی تھے، سیدنا عمر فاروق بھی تھے، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام موجود تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے ایک رات فرمایا کہ کل یہ دعوت کے اندر داعیہ تھا غدن رجلا، کل میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جو حب اللہ و رسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا،
اللہ و رسولہ، اور جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہوگا، یفتح اللہ علی یدیہ، اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر خیبر کو فتح عطا فرمائے گا۔ فبعض الناس یذکرون لیلتهم ایہم یعطاها، کہ لوگوں نے، صحابہ نے رات گزاری اور سارے ایک دوسرے سے وہ باتیں کر رہے تھے، ہر ایک کے دل کے اندر یہ تھا کہ کاش یہ جھنڈا جو ہے وہ مجھے مل جائے، اور یہ بھی تمنا کر رہے تھے وہ کتنا خوش بخت ہوگا کہ جس کو حضور علیہ السلام پر یہ جھنڈا عطا فرمائیں گے۔ جب صبح ہوتی ہے حضور علیہ السلام کی بات میں صحابہ پہنچے، کلہم یرجو ان یعطاها، ہر ایک یہ امید لگائے ہوئے تھا کہ یہ جھنڈا حضور ہمیں عطا فرمائیں گے۔ فقال این علی بن ابی طالب، حضور علیہ السلام نے نگاہ مبارک اٹھائی اور فرمایا کہ حضرت علی کہاں پر ہیں؟ فقیل هو یشتکی عینیہ، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ان کی آنکھ جو ہے وہ دکھتی ہے، ان کی آنکھ وہ دکھتی ہے۔ فارسلوا الیہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا کو بلا کے لاؤ۔ جب حضرت علی المطلع تشریف لائے فبصق فی عینیہ، حضور علیہ السلام نے ان کی آنکھوں کے اندر اپنا لعاب دہن لگایا، جب لعاب لگایا وضعانہ، اور برکت کی دعا عطا فرمائی، فبرأ کأن لم یکن بہ وجع، کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی شفا عطا فرمائی کہ گویا کہ اس کے اندر درد موجود ہی نہیں تھا۔ یہ حضور علیہ السلام کا معجزہ مبارک تھا۔ فأعطاه الراحلۃ، حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو جھنڈا عطا فرمایا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھ پہ یہ خیبر کو فتح عطا فرمائے گا، یہ قلعہ خیبر کا تم یہ فتح کرو گے۔ جب آپ میدان کے اندر جاتے ہیں تو مختصر ہے کیونکہ میں نے آگے بہت ساری چیزیں بیان کرنی ہیں، جب آپ میدان کے اندر جاتے ہیں تو یہودیوں کی طرف سے جو مرحب تھا اور جس کو اپنی طاقت کے اوپر بڑا غرور تھا، اپنی لڑائی کے اوپر بڑا غرور تھا، وہ آ کر عربی کے اشعار پڑھنے لگا اور کہنے لگا کہ انا مرحب، مجھے مرحب کہتے ہیں، پورا خیبر جو ہے وہ مجھے جانتا ہے اور میرا لوگ اور میرا دبدبہ بڑا ہے۔ جب میں ہتھیار پہن لیتا ہوں تو 1000 آدمیوں کے لڑنے کے لیے میں اکیلا ہی کافی ہوتا ہوں۔ حضرت علی المطلع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے مرحب کے رجل اور اشعار سنے، آپ میدان میں آئے تو آپ نے فرمایا انا علی بن ابی طالب سمتنی امی حیدرہ، کہ میرا نام علی ہے اور میں ابو طالب اور میری والدہ نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ فرماتے جب میں میدان کے اندر آتا ہوں تو اس طریقے کے ساتھ لڑتا ہوں کہ جس طرح جنگل کا شیر جو ہے وہ میرے شکار کے اوپر چلا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ دیکھ میں میرے ساتھ کیا حال کرتا ہوں۔ جب مرحب نے وار کیا تو آپ بچ گئے، آپ نے ایک ہی وار کیا ہے اور وہ اس کے سر کے اوپر خود کے اوپر پڑتا ہے، اس کے جسم کو چیرتا ہوا خیبر کی زمین کے اوپر پڑتا ہے۔ آج 1400 سال گزر چکے ہیں، آج 1400 سال گزر چکے ہیں، جہاں پر حضرت علی المطلع کی تلوار اس طرح زمین پر پڑی تھی وہاں سے چشمہ جاری ہوا ہے۔ 1400 سال ہو چکے ہیں، کہیں پانی موجود نہیں، وہاں سے آج اسی طرح پانی جو نکل رہا ہے۔ اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے جو ہے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ آپ نے ایک ہی بازو کے اوپر خیبر کا قلعہ جو وہ اٹھا دیا، ایک ہی بازو کے اوپر خیبر کا قلعہ اٹھا دیا۔ کسی شخص نے ایک مرتبہ حضرت علی کو دیکھا کہ آپ جو وہ خشک ٹکڑے کھا رہے ہیں، آپ جو وہ خشک ٹکڑے روٹی کے کھا رہے ہیں۔ اس نے بڑا تعجب کر کے کہا کہ اے علی، بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ خیبر کے اوپر جو دروازہ 40 صحابہ سے وہ دور نہیں ہو رہا تھا، ہل نہیں رہا تھا، وہ کھلا نہیں جا رہا تھا، آپ اکیلے نے ایک بازو سے ایک ہاتھ سے پکڑ کر اس کو ہلا دیا تھا اور اس کو ڈھال کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا۔ حضرت علی المطلع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا تاریخی جواب دیا، فرمایا کہ ہم محمد عربی کے غلام ہیں، جب ہم جنگ کے اندر جاتے ہیں تو ہم اپنی جسمانی قوت کے ساتھ نہیں لڑتے، اللہ نبی کی دی ہوئی عطا کی ہوئی روحانی قوت کے ساتھ ہم کیا مقابلہ کیا کرتے ہیں۔ فرمایا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میرے منہ مبارک کے اندر اپنا لوہے دان رکھا ہوا ہے، اس کی جو طاقت پیدا ہوتی ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ میں جنگ کے اندر جو اللہ تعالیٰ مجھے طاقت عطا فرماتا ہے۔ حضرت زید بن ارقم اور اس کے علاوہ 30
صحابہ ہیں حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مروی ہیں، اور یہ حدیث پاک کئی جگہ پر مختلف الفاظ کے ساتھ ملتی ہے لیکن مفہوم ایک ہی ہے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع سے جب واپس تشریف لائے تو آپ نے غدیر قم کے اوپر قیام فرمایا۔ آپ آج بھی دیکھیں وہ پتھر وہاں پر موجود ہے، پتھر، اور ان کے ساتھ جو چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں ہیں، ادھر ادھر درخت ہیں جن کو سبندی کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ نیچے صفائی کی جائے، صحابہ نے صفائی کر دی۔ حضور علیہ السلام کے نیچے جو ہے وہ تشریف فرما ہوئے اور حضرت علی المرتضیٰ کو بلایا۔ حضرت علی المرتضیٰ کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر 3 مرتبہ فرمایا کہ اے علی، کیا میں ہر بندہ مومن کی جان سے زیادہ اس کے قریب نہیں ہوں؟ الستم اولا بکل مؤمن من انفسہم، کیا میں ہر بندہ مومن کی جان سے زیادہ اس کے قریب نہیں ہوں؟ یہ 3 مرتبہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں ہاں یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ پھر حضور علیہ السلام نے صحابہ کے دوران اس طرح ہاتھ جو کھڑا کر کے فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا، کہ جس کا نبی مددگار ہے اس کا جو علی بھی مددگار ہے، جس کا نبی دوست ہے اس کا علی دوست ہے، اور جس نے علی کو تکلیف دی اس نے گویا اللہ کے نبی کو تکلیف دی، جس نے علی سے محبت کی اس نے اللہ کے نبی سے محبت کی، اور جس نے اللہ کے نبی سے بغض رکھا اس نے گویا کہ اللہ، جس نے علی سے بغض رکھا اس نے گویا کہ اللہ کے نبی سے بغض رکھا۔ اور فرمایا من سب علی فقد سبنی، جس نے حضرت علی کو گالی نکالی اس نے گویا اللہ کے نبی کو گالی نکالی۔ یہ حضور علیہ السلام نے اعزاز کے طور پر ارشاد فرمایا تھا۔ اور میں بڑی گہری بات کی طرف جا رہا ہوں، بڑی توجہ سے بات سن رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور یہ راوی کی حضرت علی کو کی ہے۔ فرمایا فیکا مثل من عیسیٰ، کہ اے علی تمہاری مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح، اے علی تمہاری مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے۔ اب حضرت کو یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بغض رکھا، دشمنی رکھی، عداوت رکھی، حتیٰ بعض امم اور عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی ان کے اوپر زنا کی تہمت لگائی، یعنی جنہوں نے بغض رکھا وہ اس حد تک آگے چلے گئے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے اوپر زنا کی تہمت لگا دی۔ فرمایا ومحبت النصارى، اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت رکھی، حتیٰ ان نروا بالمنزلۃ التي ليست لهم، یہاں تک کہ انہوں نے ان کو اس مقام پر اتار دیا جو ان کا مقام اور مرتبہ نہیں تھا۔ فقول ابن اللہ، انہوں نے جو ہے وہ ابن اللہ کہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں 2 گروہ تھے، ایک یہودیوں کا گروہ کہ جنہوں نے عداوت کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے اوپر زنا کی تہمت لگائی، بہتان لگایا۔ دوسرا عیسائیوں کا گروہ بنا جنہوں نے محبت اتنی کی کہ محبت کے اندر افراط کیا، محبت کے اندر غلو کیا کہ یہ کہہ دیا کہ ابن اللہ، کہ مسیح ابن اللہ، کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ فرمایا حضور علیہ السلام نے مجھے فرمایا لا یحبنی قوم حتی یدخلوا النار، کہ مجھ سے کچھ ایسے لوگ محبت کریں گے کہ جس کی وجہ سے وہ جہنم کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ ولا یبغضنی قوم حتی یدخلوا النار، اور کئی لوگ ایسی دشمنی رکھیں گے کہ جس دشمنی کی وجہ سے وہ جہنم کے اندر چلے جائیں گے، کہ میری محبت کی وجہ سے ایک گروہ وہ جہنم کے اندر جائے گا اور دوسرا گروہ جو ہے وہ دوزخ کے اندر جائے گا۔ اب دیکھیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کیا لکھو فیا رجلان، کہ میرے بارے میں 2 انسانات ہوں گے، مفرد الفی حبی، ایک وہ جو میری محبت میں اظہار کرنے والا ہے وہ مفرد الفی بغضی، اور دوسرا وہ بندہ جو میری محبت کے اندر بغض رکھنے لگا ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بارے میں 2 گروہ تھے۔ آج کے دور مبارک کے اندر
ایک جماعت آئی، انہوں نے آ کر یہ کہا کہ اللہ علی جنا، یہ جو ہمارے علی ہے نا یہ ہمارے خدا ہے، یا علی جو انت ربنا انت خالقنا انت مالکنا، کہ اے علی آپ ہی ہمارے خالق ہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، اور آپ ہی ہمارے مالک ہیں، آپ ہی ہمارے رازق ہیں۔ حضرت علی کو خدا رضی اللہ عنہ کو منع کیا، تو انہوں نے پھر ایک جملہ کہا، آپ نے پھر منع کیا، پھر انہوں نے یہ جملہ کہا، جب انہوں نے 3 مرتبہ یہی جملے کہے کہ علی انت ربنا، آپ ہمارے رب ہیں، تو یہ وہ صدیق بن چکے تھے۔ تو حضرت علی کو خدا نے حکم دیا کہ ان کی گردنوں کو کاٹ دیا جائے، ان کی گردنوں کو کاٹ دیا جائے۔ یعنی محبت کے اندر انہوں نے اتنا آگے چلے گئے کہ انہوں نے حضرت علی کو خدا تک کہہ دیا۔ آج بھی کتابیں ان کی پڑھیں تو کتابوں کے اندر لکھے ہوئے الفاظ کہ علی جنہ کے الفاظ موجود ہیں کہ علی کو جو ہے وہ خدائی تک کا جو ہے وہ درجہ دیتے ہیں۔ دوسرا تو حضرت محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب ہے تحفۃ حسن عشریہ کے اندر ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت علی اللہ کے بارے میں ایک گروہ کا ذکر کرتے ہیں اور ان کا قول ذکر کرنے کے بعد ان کا تعلق بھی کرتے ہیں۔ وہ گروہ یہ کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو جو وحی دے کر بھیجے تھے نبوت کے لیے، تو جبریل امین نے آنا تھا حضرت علی کے گھر اور نبوت جو ہے وہ حضرت علی کو دینی تھی، لیکن جبریل امین سے غلطی ہوئی ہے اور وہ نبوت جو ہے وہ آ کر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی۔ یہ سبقہ ہے کہ حضرت علی کو انبیاء سے افضل سمجھتا ہے، دو حدیث عاشریہ کے اندر میں حوالہ کیا۔ اور محدث عبدالحق علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ فرقہ یہ گمراہوں کا فرقہ ہے، ایسا کہنا غلط ہے کہ اللہ کے فرشتے سے غلطی ہوئی، حضرت جبریل امین سے غلطی ہوئی، اس لیے کہ جبریل وہ فرشتہ ہے اور فرشتے جو معصوم ہوتے ہیں۔ یہ دوسرا گروہ ہے۔ تیسرا گروہ جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو معصوم جو ہے وہ مانتے ہیں، جس طرح کہتے ہیں 12 امام ہیں 14 معصوم ہیں۔ یہ صرف جہالت ہوتی ہے، امام ہونا اور جسے ہم بھی امام مانتے ہیں، اس کے اندر کوئی شک نہیں، لیکن معصوم کے بارے میں اہل سنت و جماعت کا نظریہ یہ ہے کہ صرف معصوم اللہ کے نبی ہوتے ہیں یا اللہ کے فرشتے معصوم ہوتے ہیں۔ اللہ کے جو نبی کے علاوہ جو ولی ہیں یا اہل بیت ہیں جو بھی ہیں وہ معبود ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم اپنے فضل اپنے رحمت کی وجہ سے ان کو گناہوں سے معصوم رکھ لیتا ہے۔ وہ گناہ کرتے ہیں اللہ کی رحمت کی وجہ سے برکت کی وجہ سے۔ صرف نبی معصوم ہے، یہ عقیدہ یاد رکھیں، اور صرف فرشتے معصوم ہیں۔ جو یہ کہتے ہیں حضرت علی معصوم ہیں، یہ غلط عقیدہ ہے اور گمراہ لوگوں کا عقیدہ ہے۔ چوتھا یہ کہ وہ حضرت علی کو شیخین سے افضل تصور کرتے ہیں، شیخین سے افضل تصور کرتے ہیں، اور ان کا نظریہ ان کی کتابوں کے اندر یہ لکھا ہے کہ حضرت عمر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خلافت کو غصب کیا ہے، غصب کا ان کا نظریہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں جو مجھے شیخین سے افضل مانے گا تو میں اس میں وہ حد جاری کروں گا جو ایک چھوٹے کو پر حد جاری کی جاتی ہے۔ حضرت محمد بن حنفیہ آپ کے بیٹے ہیں، انہوں نے پوچھا کہ بتائیں کہ افضل سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر، قال ثم من، پھر محمد بن حنفیہ نے دوبارہ پوچھا ان کے بعد کون افضل ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ فرماتے ہیں عمر، ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ افضل ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا، یہاں میں ایک لوگوں میں جملہ کہہ دیتا ہوں، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ خلافت غصب ہوئی ہے اور شیخین نے غصب کی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان السوائب القرآن کے اندر موجود ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر خلافت غصب ہوتی، میرے پاس صرف ایک چادر ہوتی، ایک تلوار ہوتی، تو میں اس سے لڑتا، اتنا لڑتا کہ میری جان جو چلی جاتی۔ فرمایا کہ یہ حضور علیہ السلام کے آپ نے دنیا کے اندر حضرت ابوبکر صدیق کو ہمارا امام بنایا ہے، تو ہم نے حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد ہے وہ ان کے اندر بھی امام
اور دنیا کے اندر بھی آپ کو امام مقرر کر دیا. حضور علیہ السلام نے اپنی حیات مبارکہ کے اندر حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں فرمایا تھا مرو ابا بکر ابن صدیق بالناس, ابوبکر صدیق کو ہمیں نماز پڑھائے. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک نے حضرت ابوبکر صدیق کو ہمارا امام مقرر کر دیا تھا اور دین کے اندر ہمارا امام مقرر کیا ہے, تو ہم نے آپ کو دنیا کے اندر بھی اپنا امام مقرر. تو ابھی تک تو میں نے وہ لوگ بیان کیے ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام سے محبت کی ہے. اب جو حضرت علی سے عداوت رکھنے والے تھے حضرت علی کے دور کے اندر, یہ ایک ضمن ظریفی ہے ہماری تاریخ کی. حضور علیہ السلام نے فرمایا جتنے تکلیفیں مجھے دی گئی ہیں کسی نبی کو اتنی تکلیفیں دے دی. پھر حضور علیہ السلام کے بعد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنے. 2 سال 2 ماہ 8 دن خلیفہ رہے اور ہر طرف سازشیں ہی سازشیں. پھر ان کے وصال کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو شہید کیا گیا. حضرت عمر فاروق کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40 دن بعد کر کے شہید کیا گیا. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا. آپ کے بڑے صاحبزادے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زید کیا گیا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے اندر نہایت ہی بے دردی کے ساتھ ظلم و ستم کے ساتھ شہید کیا گیا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت اور جیل کے اندر ہوتی ہے. حضرت امام احمد بن حنبل جو ہیں ان کے جسم کے اوپر کوڑے برسائے گئے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ پہ ظلم کیا گیا. آپ چلتے چلتے تاریخ پڑھ کر دیکھ رہے ہیں حضور مجدد الثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ تک آئے کہ آپ کو جیل کے اندر بند کر دیا گیا. کہ شروع سے ہی جو لوگ حق کے اوپر ہوتے ہیں ان کے اوپر تکلیفیں بھی آتی ہیں, مصیبتیں بھی آتی ہیں, آزمائشیں بھی آتی ہیں, لیکن حق والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد فرما دیتے ہیں. تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو جب وہ شہید کیا گیا, انشاءاللہ کبھی موقع ہوا تو میں ضرور آپ کی شہادت کے جو اسباب بنے اور جو واقعات بنے وہ میں انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو میں ضرور جو بیان کروں گا. وقت کم ہے اس لیے میں نے بڑی محنت کر کے جو ہے کہ بڑی کتابوں سے یہ حضرت علی مرتضیٰ کے اقوال اکٹھے کیے عربی کے اندر. تو میں یہ چاہتا ہوں زندگی گزارنے کے لیے جو آپ کے اقوال ہیں ان میں سے چند ایک جتنے پڑھے جاتے ہیں ان کو میں بیان کر دیتا ہوں تاکہ یہ پتہ چلے کہ ہم لوگوں نے زندگی کیسے گزارتی ہے اور حضرت علی مرتضیٰ کی حکمت کریں اور اقوال اور حکمت بنی باتیں کیا تھیں. پہلی بات یہ ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ پہلا قول کیا. آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے ارادوں کی شکست سے اپنے رب کو پہچانا ہے کہ میں جس چیز کا ارادہ کرتا ہوں اگر وہ نہیں پورا ہوتا تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ کائنات کے اندر کوئی ایسی ذات ضرور موجود ہے کہ جو حضرت علی مرتضیٰ کی خالق بھی ہے, مالک بھی ہے اور جس کے اوپر فرماتے ہیں کہ وہ میرا رب ہے, وہ میرا اللہ ہے, جس کے اوپر میں ایمان لاتا ہوں. دوسرا قول حضرت علی مرتضیٰ کا یہ ہے, آپ فرماتے ہیں خالق الناس وخالقتن, تو لوگوں کے ساتھ ایسے زندگی بسر کر ان مطلب معاہا بقو, اگر تم ان کے اندر رہتے ہوئے بور ہو جاؤ تو لوگ جو ہیں وہ تمہاری میت کے اوپر روئیں. وَإِنْ عِشْتُمْ عَنُّ إِلَيْكُمْ, اور اگر جو ہے وہ تم ان کے اندر رہ کر زندگی گزارو تو ہر کوئی جو ہے وہ تمہاری صحبت کا مشتاق ہو. یعنی تمہارا اخلاق, تمہارا کردار ایسا ہونا چاہیے, اتنی کردار سے خوشبو آنی چاہیے, اتنی نفاست آنی چاہیے. اگر تو کسی کے ساتھ معاملہ کر تو اس نے اخلاق کے ساتھ کر. وہ اگر کسی کے بعد بیٹھے تو اس کو فخر محسوس ہو کہ میں کسی شخص کے بعد بیٹھا ہوں, تمہاری صحبت کے اوپر وہ دوسرا بندہ فخر محسوس کرے, اور اگر تو فوت ہو جائے تو اس کے اوپر جب وہ افسوس کرے. تیسری بات حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں, اذا قدرت علی قومک فاجعل العفو عنهم شکرا للقدرت علیہ. اگر کوئی بندہ اپنے دشمن کے اوپر غالب آ جائے اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو طاقت عطا کر دیں, یہ بڑی بات ہوتی ہے. انسان کا دشمن جو ہوتا ہے وہ ایک طرح کی ذہنی اذیت ہوتی ہے, ہر وقت کی تکلیف ہوتی ہے. حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ دشمن کے اوپر قوت عطا کرتا ہے تو
تو اللہ کا سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ انسان اپنے دشمن کو معاف کر دے، انسان اپنے دشمن کو معاف کر دے، یہ اللہ کا سب سے بڑا شکر یہ ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ آپ ایک مرتبہ ایک پہلوان کے ساتھ جو ہے وہ لڑے، اور جب وہ جو دشمن تھا جب آپ نے اس کو بچھاڑ دیا تو اس نے آپ کے منہ کے اوپر چہرے کے اوپر دھول دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ کے سینے سے نیچے آ گئے، کہا کہ آپ اتنے بہادر تھے لیکن یہ سادہ سا بندہ ہے اور بہت آپ اس کو قتل بھی کر سکتے تھے لیکن آپ نے قتل کیوں نہیں کیا؟ فرمایا کہ اگر بندہ اس کو قتل کرتا تو یہ میرے نفس کی وجہ سے ہوتا، یہ میرے غصے کی وجہ سے ہوتا۔ تو فرمایا کہ سب سے بڑا اللہ کا شکر یہ ہو رہا ہے اگر انسان اپنے دشمن کے اوپر غالب آ جائے۔ لوگ دشمنیاں قبروں تک لے کر جاتے ہیں، 10 سال 20 سال جان ہی نہیں چھوڑتے، مقدمے خاندان کے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، صرف ایک جملہ ہو جاتا میں نے تجھے معاف کیا۔ حضور نے فرمایا جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے عاجزی اور انکساری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کی عزت کے اندر اضافہ فرما دیتا ہے۔ پھر حدیث پاک کے آگے الفاظ یہ ہیں اگر تو کسی کے ساتھ عاجزی کرے، وہ تیرے ساتھ ظلم اور زیادتی کرے اور تو اس کو کچھ نہ دے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تیری عزت کے اندر کوئی کمی نہ رہی قیامت والے دن جب تو آئے گا اللہ کا نبی تمہیں وہ عزت عطا فرمائے گا۔ کہ اللہ کی رضا کی خاطر کسی کو معاف کر دینا یہ بڑے دل جگرے اور گردے والے لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ چوتھا فرمان یہ ہے کہ آپ نے فرمایا افضل الزہد اخفاء الزہد، بہترین زہد یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی نیکی کو چھپا کر رکھے۔ زہد کا معنی ہوتا ہے نیکی کرنا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بہترین نیکی ہے، جو بڑی توجہ سے بات سننا اور دیکھنا آج کے حالات اور اپنے ارد گرد کے حالات۔ آپ فرماتے ہیں سب سے بہترین زہد یہ ہے کہ سب سے بہترین زہد نیکی یہ ہے کہ انسان اس کو چھپا کر نیکی کرے۔ جس طرح ایک جملہ پہلے ہم بچپن میں کتابوں کے اوپر پڑھا کرتے تھے کہ نیکی کر دریا میں ڈال، تو آج اس کو الٹ کیا چکا ہے کہ نیکی کر اخبار میں ڈال، یہ نیکی کر فیس بک کے اوپر ڈال۔ اگر کسی نے کسی کو 500 روپیہ 1000 بھی دینا نا تو وہ اس کی بھی تصویریں بنا کر فیس بک کے اوپر ڈالی ہوتی ہے۔ تو یہ نیکی نہیں ہوتی کہ اگر آپ نیکی کریں تو نیکی کرنے کے بعد اگر آپ اس کو جھٹلاتے ہیں، آپ اس کی انسلٹ کرتے ہیں، گویا کہ آپ نے نیکی کو ضائع کر دیا ہے۔ اللہ سے اگر اس کے اجر کی امید نہ رکھیں۔ آج کئی لوگ سوچتے ہیں کہ صدقہ فطرانہ دینا ہے تو بتانا ضروری ہوتا ہے۔ کئی مرتبہ میں نے مسئلہ بتایا کہ فطرانے کے اندر بتانا ضروری نہیں ہوتا۔ اگلے بندے کی عزت نفس کا خیال رکھنا چاہیے، اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ وہی میں نے آپ کو تحفہ دیا ہے، یہ بتانا نہیں ضروری نہیں ہوتا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ بہترین نیکی یہ ہے کہ اس نیکی کو چھپا کر کیا جائے کہ دائیں ہاتھ سے انسان نیکی کرے حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، بائیں ہاتھ کو پتہ ہی نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا اللہ کے اندر خرچ کیا ہے۔ تو جو بندہ اس طرح نیکی کرتا ہے کل قیامت والے دن جب اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھپا کر صدقہ کرنے والا کل قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ آگے حضرت علی المرتضیٰ کا پانچواں فرمان یہ ہے اشرف الغناء ترک الحوام، کہ بہترین دولت مندی یہ ہے کہ انسان اپنی خواہشات کو جو وہ کم کر دے، انسان اپنی آرزوؤں کو کم کر دے۔ یہ اللہ کی طرف سے انسان کے لیے بہت بڑی سعادت ہوتی ہے کہ اگر انسان شکوہ زبان کے اوپر نہ لے کر آئے اور انسان اللہ کی رضا کے اوپر راضی رہتا ہے، انسان اللہ کی رضا کے اوپر راضی رہتا ہے تو یہ بہت بڑا اللہ کے انسان کے اوپر فخر ہوتا ہے۔ لیکن اگر ملنے کے بعد انسان کی آرزویں لمبی ہوتی جائیں، جس طرح میں صبح درس کے اندر بھی کہہ رہا تھا 100 ملے تو 1000 کی امید ہے، 1000 ملے تو لاکھ کی امید ہے، لاکھ ملے تو کروڑ کی امید ہے، کروڑوں آ جائے تو اربوں کی امید ہے۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے بڑی عجیب بات ہے کہ دو بادشاہ ایک ملک کے اندر سما نہیں سکتے، لیکن 10 فقیر جو ہوتے ہیں، 10 اللہ والے جو ہوتے ہیں، 10 درویش جو ہوتے ہیں، وہ ایک روٹی کے اوپر جو گزارا کر دیتے ہیں۔ اگر کا مشاورہ دیں کہ وہ اپنی بہترین دولت جو تمہیں دے رہا ہے، حقیقت دولت کے مال دولت ٹھکریاں کچھ نہیں ہے، حقیقت دولت روحانی دولت ہوتی ہے، علم ہوتا ہے، حکمت ہوتی ہے، زہد ہوتا ہے۔
جو انسان درد دل ہوتا ہے، حضور نے فرمایا مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے. جب انسان آئینے کے سامنے کھڑا ہو تو آئینہ بتا دیتا ہے کہ تیرے فلاں جسم کے اوپر یہ چیز ہے، یہ چیز ہے. فرمایا جو اچھا دوست ہوتا ہے نا وہ اپنے دوست کو بتا دیتا ہے کہ بھائی یہ شریعت کے اندر یہ معاملہ ایسے ہے، تو اس طرح کیا کر، یہ معاملہ ایسے تیرے اندر موجود ہے، یہ تیرے اندر کمی موجود ہے، لہذا تو اپنی اس طرح جو اصلاح کرتے ہیں. آخری جملہ والا ذخیرہ کا آدھا بھی حضرت علی اور مرتضیٰ فرماتے تھے کہ اپنی اولاد کو ادب سکھانے سے بڑھ کر اپنی اولاد کے لیے کوئی بڑا کوئی باپ ہے وہ مددگار نہیں. ولا ذخیرہ کا آدھا بھی کہ ادب سے بڑھ کر کائنات کے اندر کوئی دولت موجود نہیں. کہ میں یہ کہوں نا کہ الحمدللہ دین سارے کا سارا ادب ہے، تو اس کے اندر کوئی مجھے مذائقہ نہیں. کہتے ہیں نا با ادب با نسیم اور بے ادب بے نسیم. یہ باقاعدہ طور پر اس دور کے اندر ہماری نوجوان نسلوں کے سینوں سے بڑوں کا ادب اور احترام جو نکالا جا رہا ہے. کوئی جس سے پتہ ہی نہیں چلتا اولاد ماں باپ کی کس قدر نافرمان ہو رہی ہے، ماں باپ کی عزت کا نہیں پتا، احترام کا نہیں پتا. اگر حضور نے یہ فرمایا نا ماں باپ کو دیکھیں اللہ حج کا ثواب دیتا ہے، تو اس سے پہلے یہ جملہ بھی فرمایا ہے کہ وہ بندہ وہ اولاد دیکھیں کہ وہ اولاد اپنے ماں باپ کو دیکھے جو ماں باپ سے پہلے گزرے ضرور کرتی ہوں. یہ نہیں ہے کہ اولاد ماں باپ کی نافرمان ہو، باپ کی بات نہ سنے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے دن میں 100 مرتبہ باپ کو دیکھ لیا مجھے 100 حج کا ثواب مل گیا. نہیں نہیں، حضور نے فرمایا اس شخص کے لیے فرمان ہے، اس اولاد کے لیے فرمان ہے جو اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ پہلے گزرے سلوک کرتے ہو، ان کے ادب اور احترام کا خیال رکھتے ہو، پھر اگر وہ دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے پر حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے. آج یہی وجہ ہے کہ نوجوان نسل کے دلوں سے نہ اولیاء کی محبت رہی، نہ اولیاء کا ادب ہے، نہ نبیوں کا ادب ہے، نہ کوئی ولیوں کا ادب رہا، کسی چیز کا ادب اور احترام ہی نہیں رہا. جب جس کا دل کرتا ہے وہ کوئی ولیوں کے خلاف بولنا شروع کر دیتا ہے، کوئی اہل بیت کے خلاف بولنا شروع کر دیتا ہے، کوئی صحابہ کرام کے خلاف بولنا شروع کر دیتا ہے، کوئی نبی پاک کی ذات کے اوپر ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں یقین کرے آپ حیران ہوں گے. حضور علیہ السلام کے نبوت کے اوپر باتیں، اللہ کے اوپر باتیں کرنا شروع کر دیتے، بلکہ کربلا کے اوپر باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. میرے پاس ایک کتاب ہے رشید ابن رشید، میں نے یقین کرے آج تک اپنی کتابیں اپنے کبھی گھر والوں کو بھی نہیں دکھائی. جو میں نے پیٹیوں کے اندر اصل کتابیں رکھی ہوئی ہیں نا، تارے لگا کر کے کوئی ایسا نہ کوئی پڑھ لے تو کہے کہ یہ کیا چیز ہے. رشید ابن رشید نے کربلا کو بیان کرتے ہوئے معاذ اللہ یزید کو امیر المومنین لکھا ہے اور سیدنا تک لکھا ہے. کہیں تو میں اسی وقت آپ کو کتاب دکھا سکتا ہوں، کتاب موجود ہے. تو اتنا ظلم، اتنی زیادتی کہ کچھ خدا کا خوف بھی ہونا چاہیے کہ آپ کو آپ نے کلمہ پڑھا ہے، کچھ نبی کا حیا ہونا چاہیے، نبی کی اولاد کا حیا ہونا چاہیے، اہل بیت پاک کی جو عزت اور احترام کا حیا ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ جو منہ میں آئے، جو بھی جب بھی منہ میں آئے تو انسان جو صحابہ کے اوپر اہل بیت کے اوپر جو باتیں کرنا شروع کرتے ہیں. آگے حضور علی آپ نے آخری 2 جملے میں کرنے لگا ہوں. آپ نے فرمایا کہ اس نندل و رزق میں صدقہ دی کہ تم جو ہے وہ رزق کو جو ہے وہ صدقے کے ذریعے آسمانوں سے اتارا کرو. جس بندے کے بعد رزق کم ہو جائے، رزق نہ آنا شروع ہو، حضرت علی فرماتے ہیں اس نندل و رزق میں صدقہ دی، تم صدقہ دیا کرو، آسمان سے رزق جو تمہارے لیے نازل ہوگا، زمین اپنے خزانے تمہارے لیے اگل دے گی کہ صدقہ خیرات کر کے آسمانوں سے رزق کو جو بلایا کرو. اور آخری جملہ فرمایا من ظن بک خیرا فصدق ظنہ، جو بندہ تیرے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہو تو فصدق ظنہ، تو اس کے گمان کی تصدیق کر دے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کسی نے رمضان شریف سے پہلے کہا کہ حافظ قرآن ہے آپ، ایک خط لکھا اور خط کے اندر آپ کو حافظ لکھ دیا. آگے رمضان شریف آ گیا تو آپ نے رمضان شریف کے اندر آپ حافظ قرآن نہیں تھے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی حافظ قرآن نہیں تھے، لیکن جب آپ نے خط پڑھا، رکا پڑھا، تو اس کے بعد آپ نے نیت کر دی، اللہ کے بارے میں دعا کی کہ یا اللہ جس طرح یہ میرے بارے میں گمان کرتے ہیں نا، اے اللہ اس گمان کو سچا کر دکھا. آپ سارا دن قرآن زبانی یاد کیا کرتے تھے اور پھر عشاء و تراویحوں میں اس کو سنایا کرتے تھے. بلکہ جو میں نے کتابوں کے اندر پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ آپ مغرب کے بعد قرآن پاک کو کھولا کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے اور سپارے کو دہرایا کرتے، یاد کیا کرتے، صرف مغرب سے عشاء تک.
اسی میں افطاری بھی کر دیں. تو اللہ نے ایسا حافظہ عطا فرمایا تھا. حضور علیہ السلام کے ایسے نکاح مبارک تھے کہ تراویحوں کے اندر آپ جو قرآن پاک کو سنایا کرتے تھے. 30 دن ہوتے ہیں, آپ 30 قرآن پاک کے سپارے جو ہے وہ نماز تراویح کے اندر جو ہے وہ سنا دیتے ہیں. تو اگر وہ بندہ آپ کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے نا, تو آپ اس کی تصدیق کریں, آپ اللہ کی بات کا میں دعا کریں کہ یا اللہ مجھے ایسا ہی بنا دیں. یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ تجھے یہ کہتا ہے یار میں ذرا کوئی ہمسائے کے کام کے لیے جا رہا ہوں, یار تو میرے گھر میں بچیاں ہیں تو ذرا خیال رکھنا, میرے گھر کا خیال رکھنا, عزت کا خیال رکھنا, تو اسی کی عزت کے اوپر پڑ جائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین چوری یہ ہوتی ہے کہ کوئی شخص اپنے ہمسائے کی عورت کے ساتھ بدکاری کرے, زنا کرے, حالانکہ وہ شخص اس کو اپنی حفاظت کا, اپنی امانت کا, اپنی عزت کا جو امین سمجھتا ہو. یعنی وہ اس کو یہ سمجھتا ہو یہ میرا ہمسایہ ہے, میری عزت کی حفاظت کرے گا, یہ استاد ہے یا یہ شیخ ہے, یہ فلاں ہے. وہ کوئی بندہ اس کے بارے میں اچھا گمان کرے تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا فرمان یہ ہے جو بندہ تیرے بارے میں گمان کرے تو اچھا ہے تو اس کو اچھا بن کے دکھا. یہ نہیں ہے کہ سامنے آیا تو اچھا بن گیا, جب پیچھے گیا تو کبھی اس کے مال کے بارے میں بات کی, کبھی اس کی گاڑی کے بارے میں بات کی, کبھی اس کے مکان کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دیں, کبھی اس کے اولاد کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دیں. پتہ نہیں مال اس نے کیسے بنا لیا, پتہ نہیں یہ کہاں سے اس نے یہ چیز لے لی ہے. ہمیں آدھا دین یہ ہے انسان اپنی سوچ کو پاک رکھ لے, آدھا دین یہ انسان اپنی سوچ اور فکر کو پاک رکھ لے. آگے جملہ تھا آپ نے فرمایا کہ یہ سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ کسی کے بارے میں شک کرنا ہے. حضرت علی فرماتے ہیں دنیا کے اندر سب سے بڑا, فرماتے ہیں میرے نزدیک گناہ یہ ہے کہ انسان کسی کے بارے میں منفی سوچ رکھنا شروع کر دیں. اگر کسی کے بارے میں بات کا پتہ چلے نا تو نبی پاک نے فرمایا ہے کہ اس کے بارے میں 99% یہ گمان کر کہ اس کے اچھے پہلو نکلیں, 1% گمان کر کے ہو سکتا ہے چلو ایسے ہی ہو. ہم 99% اپنے دوستوں, بھائیوں, بزرگوں کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کیونکہ بدگمانیاں کرتے ہیں, صرف 1% یہ سوچتے ہیں کہ چلو ہوگا کہ شاید ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا. تو بات یہ ہے کہ رمضان شریف کا مہینہ ہے, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے روزے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے.